فارسٹ آفیسر کی حیثیت سے میری تقرری ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے میں ہوئی تھی۔ بار بار کے تبادلوں سے تنگ آ کر میرا ارادہ یہاں 2-3 سال تک رہنے کا تھا۔ ویسے بھی مجھے جنگلات سے عشق تھا، خاموشی اور سکون کا دل دادا تھا۔ بچوں کی تعلیم اور دیگر سہولیات کے باعث میری فیملی شہر میں ہی رہائش پذیر تھی۔ بچوں کی چھٹیاں ہونے پر وہ میرے پاس آ جاتے یا میرا موقع لگتا تو میں ان کے پاس شہر چلا جاتا۔ شہر سے ٹرین کا سفر اور پھر جیپ کے تھکا دینے والے اونچے نیچے راستوں پر سفر کرنے کے بعد میں شام ڈھلے ڈاک بنگلے پہنچا۔ وہاں کے چوکیدار کریم بخش نے بڑی خوشی اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ میرا سامان کمرے میں رکھ دیا گیا۔ گرم پانی کے غسل اور تازہ بنا کھانا کھانے کے بعد شدید تھکان کے باعث میں غافل سو گیا۔ الگ صبح میری آنکھ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کھڑکی سے آتی پھولوں کی خوشبو سے کھلی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جنگل کی صبح میں ایک عجیب سا سحر ہوتا ہے۔ ہلکی سی خنکی، بادلوں میں لپٹے لمبے لمبے چیڑ اور صنوبر کے درخت، نمی سے بوجھل پھولوں کی خوشبو لیے ٹھنڈی ہوا پوری روح کو سرشار کر رہی تھی۔ میں نے ڈاک بنگلے کا تفصیلی جائزہ لیا تو یہ ایک بڑا اور کشادہ بنگلہ تھا۔ سامنے بڑا خوبصورت لان تھا جس میں مختلف پھلوں کے درخت اور کیاریوں میں خوش رنگ پھول لگے ہوئے تھے۔ میں خوش ہو گیا، میری بیوی اور بچے یہاں آ کر خوب لطف اندوز ہوں گے۔ اتنی دیر میں چوکیدار گرم گرم ناشتے کے ساتھ حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، بنگلے میں رونق ہو گئی۔ بہت عرصے سے اس بنگلے میں کوئی افسر آیا ہی نہیں، 2-1 آئے بھی تو 2-1 ہفتے سے زیادہ ٹکے نہیں۔ اب آپ رہیں گے تو ہمیں بھی خدمت کا موقع ملے گا۔ میں نے کہا، تم بے فکر رہو، میں یہاں رہنے کے ارادے سے ہی آیا ہوں۔ ناشتے کے بعد میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ ڈاک بنگلہ آبادی سے کافی الگ تھلگ اونچائی پر بنا ہوا تھا۔ پیچھے ڈھلان میں دور دور تک کچھ مکانات تھے، ان میں ہی چوکیدار کا کوارٹر تھا۔ ڈاک بنگلے کے سامنے تھوڑا نیچے جا کر سڑک تھی۔ سڑک کے کنارے کنارے نیچے ڈھلان تک چیڑ اور صنوبر کے بلند و بالا درخت تھے۔ ڈھلان کے بالکل نیچے اخیر میں ایک پتلی سی ندی بہتی تھی۔ قدرت کے حسین نظارے دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ اگلے دن میں جیپ لے کر علاقے کا دورہ کرنے نکلا۔ واپسی پر شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ ویسے بھی پہاڑی علاقوں میں رات کا اندھیرا بہت جلدی اور تیزی سے پھیل جاتا ہے۔ جو ہی میں ڈاک بنگلے کے سامنے والی سڑک پر پہنچا تو میں نے دیکھا سامنے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ایک جوان لڑکی بیٹھی ہے۔ سڑک تھوڑی چڑھائی پر تھی، لہٰذا جیپ کی رفتار بھی آہستہ ہی تھی۔ میری نظر لڑکی پر پڑی، مگر یہ سوچ کر کہ کہیں آس پاس کے گھر کی لڑکی سستانے بیٹھ گئی ہوگی، میں آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن پھر اسی جگہ وہ لڑکی بیٹھی دکھائی دی۔ اب وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مسکرائی ہو، مگر میں اپنا واہمہ سمجھ کر بنگلے پر آ گیا۔ رات گئے تک میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ حالانکہ میں کوئی نوعمر لڑکا تو تھا نہیں، اچھا خاصا سمجھدار 32 سال کا ایک مرد تھا۔ اگلے دن شام کو سڑک پر پہنچتے ہی دانستاً میں نے جیپ کی رفتار آہستہ کر لی۔ آج بھی لڑکی وہیں موجود تھی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے جیپ ایک طرف روکی اور اتر کر اس کے قریب چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نیچے ڈھلان میں ندی کے کنارے اس کا گھر ہے۔ ماں فوت ہو چکی ہے، کوئی بھائی بہن نہیں، باپ صبح کام پر چلا جاتا ہے، کوئی سہیلی بھی نہیں۔ میں یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ 2-3 دن سے آپ کو دیکھ کر بات کرنے کو دل چاہا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں بھی بیٹھ گیا۔ ہم نے باتیں شروع کر دیں۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ پہاڑی حسن اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ پھر باتیں کرنے کا اتنا دل موہ لینے والا انداز کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے اپنا نام سحر بتایا۔ میں تقریباً روز یہی ہونے لگا کہ میں سحر کے حسن سے مسحور سا ہو گیا تھا۔ رات گئے تک اس کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔
دھیرے دھیرے وہ میرے حواسوں پر طاری ہونے لگی۔ میں اپنی سدھ بدھ بھولتا جا رہا تھا۔ جنگلات کے دورے کے دوران بھی ہر درخت کے تنے پر اس کا چہرہ اور ہر فائل کے صفحے پر اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں نظر آتیں۔ میں خود حیران تھا کہ مجھ جیسے باشعور آدمی کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دن بھر الٹا سیدھا کام نمٹا کر شام کو بنگلے پر پہنچنے کی جلدی ہوتی، مگر یہ ایک عجیب بات تھی، جب بھی اندھیرا پھیل جانے پر میں اس کو گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کرتا، وہ سختی سے انکار کر دیتی، پہلے میرے جانے پر اصرار کرتی۔ جو ہی میں جیپ کو آگے بڑھا کر بیک مرر میں اس کو دیکھتا، وہ غائب ہو چکی ہوتی، سوائے اندھیرے کے وہاں کچھ نہ ہوتا۔ اس نے کسی سے بھی اپنے بارے میں بات کرنے سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ پھر بھی بہانے سے میں نے ایک دن چوکیدار سے پوچھا کہ ندی کے کنارے جو گھر بنے ہیں وہاں کون رہتا ہے؟ اس نے کہا وہاں تو کوئی گھر ہی نہیں، کیونکہ بارشوں میں ندی میں باڑھ آنے کی وجہ سے وہاں کوئی گھر نہیں بناتا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا، مگر پھر ذہن کو جھٹک کر دوبارہ سحر کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ میرا چھٹیوں پر گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا، مگر مجھے سحر سے ایک دن کی جدائی بھی گوارا نہ تھی۔ بالآخر میں نے سوچ لیا آج میں سحر سے فیصلہ کن بات کروں گا۔ دن بھر میں بے چینی سے شام ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ شام ہوتے ہی بےتابی سے سحر سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ وہ میری منتظر تھی۔ میں نے سحر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سحر، پتہ نہیں تم نے میرے اوپر کیسا جادو کر دیا ہے، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج تم مجھے اپنے والد کے پاس لے چلو تاکہ میں ہمیشہ کے لیے ان سے تمہارا ساتھ مانگ لوں۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے۔ شام کے سائے گہرے اندھیرے میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ڈھلان میں ندی کی طرف اترنے لگے۔ میں سحر زدہ سا دنیا و مافیا سے بے خبر اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ جب ہم ڈھلان کی ترائی میں اتر رہے تھے تو میرے کانوں میں صاحب جی کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ چوکیدار کریم بخش کی آواز تھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر مجھے پکڑ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، صاحب ندی میں باڑھ آئی ہوئی ہے، آپ اتنی رات کو اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، اکیلے؟ اور گھبرا کر سحر کی طرف دیکھا تو وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے چوکیدار سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور ندی کی طرف بھاگنے لگا۔ میں بری طرح پسینے میں شرابور تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، مگر کریم بخش نے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے زبردستی ڈاک بنگلے پر واپس لے آیا۔ اس نے بتایا، صاحب، میں نے بارہا آپ کو سڑک کے کنارے درخت کے تنے سے اکیلے بیٹھے دیکھا ہے۔ آپ مسکرا کر اکیلے ہی باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ میں نے دخل اندازی نہیں کی، مگر جب آج آپ کو اتنی رات کو ندی کی طرف تنہا جاتے دیکھا تو میں پیچھے دوڑ پڑا۔ میرے ہوش و حواس دھیرے دھیرے واپس آ رہے تھے۔ پھر وہ کون تھی جس سے میں 2 ہفتے تک ملاقاتیں کرتا رہا؟ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کریم بخش کو سحر سے ملاقاتوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، صاحب جی، میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں آپ بھی ڈر کر چلے نہ جائیں۔ اصل میں یہاں کافی سالوں پہلے ایک لڑکی اپنے شوہر کی بے وفائی کے بعد ندی میں کود کر ڈوب مر گئی تھی۔ اس کی روح ان جنگلات میں بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ سب کو نظر تو نہیں آتی، کسی کو نظر آتی ہے۔ شاید وہی آپ سے ملی ہو۔ یہ سن کر میری حالت غیر ہو گئی۔ اتنے دن میں ایک روح سے ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے، مجھے کپکپی چڑھ گئی اور دہشت کی وجہ سے تیز بخار چڑھ گیا۔ 2 دن بعد بخار کے اترتے ہی میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ اس دوران بیچارہ کریم بخش میری خدمت کرتا رہا۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ایسے واقعات سے میرا کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ میں کسی صورت بھی ایسی جگہ رہنے کو تیار نہ تھا۔ چلتے وقت اپنی جان بچانے اور خدمت گزاری کے صلے میں شکریہ کے ساتھ ایک بڑی رقم رحیم بخش کو انعام کے طور پر دی اور روانہ ہو گیا۔
آج کی رات پورے ڈاک بنگلے پر کریم بخش اور اس کی فیملی کا راج تھا۔ کریم بخش اپنی بیٹی سحر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، بیٹا یہ سب تمہاری محنت اور ہمت کا نتیجہ ہے، جو یہ تیسرا افسر بھی ڈر کر چلا گیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہم سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کو یہ بنگلہ منہ مانگے کرائے پر اٹھاتے رہیں گے تو جلد ہی ایک خطیر رقم جمع کر لیں گے۔